اچھا اب آتے ہیں، اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے۔ ایک ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے، ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، اس کی سائیکی کیا ہے، جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں۔ پراٹھا کھانا حلال ہے نا، چیز کھانا حلال ہے نا، رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تم نے حلال چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا، حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی۔ سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا۔ یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں، اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سچے وعدے ہیں، یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، امامہ بھی پہن لوں گا۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی؟ کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے؟ اچھا، رمضان تو چھوڑو، عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس